السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام ہی ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ماقبل میں ہمارا جو عنوان جو چل رہا تھا وہ تھا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس کے اندر لوگ اپنی ذات کی طرف سے کیا ملاتے ہیں اور شریعت میں کیا ہے، اس پر کیا عمل کرتے ہیں اور کیا نہیں کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ بھی آیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو میلاد ہے تو منانا کیسا ہے، منا سکتے ہیں نہیں منا سکتے ہیں، اور وفات کے بارے میں بتایا تھا۔ تو یہ سب ماقبل میں ہم نے بتا دیا تھا۔ اب یہاں سے ایک جو نئی رسم ہے، جو نئی رسم ہمارے یہاں چلی ہوئی ہے، وہ ہے میت جب انتقال ہو جائے تو اس کے ساتھ لوگ کیا کیا رسم کرتے ہیں، اور شریعت نے اس کو کتنا آسان بنایا ہے اور لوگوں نے اس کو کتنا مشکل دہ بنا دیا ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ بھئی بہت سے علاقوں کے اندر یہ بدعت اور یہ رسم چلی ہوئی ہے کہ اگر عورت کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کو لال دوپٹے کے اندر، اس کے اندر لال دوپٹہ رکھتے ہیں۔ تو یہ رکھ سکتے ہیں، شریعت میں اس طریقے کی قید نہیں ہے، بلکہ حدیث کے اندر یہ ہے کہ اپنے مردوں کو سفید کپڑے میں دفن کیا کرو اور سفید کپڑے پہنایا کرو، لال دوپٹہ نہیں ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے، انتقال ہونے کے بعد میں جب آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے میت کو، جنازے کو لے کر جاتے ہیں گھر سے، تو اجتماعی طور پر عورتیں جو دعائیں کرتی ہیں، تو عورتوں کا اجتماعی طور پر دعا کرنا صحیح ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کے جواباً میں عرض یہ ہے کہ اس طریقے سے اجتماعی طور پر دعا کرنا یہ بدعت ہے اور جہالت ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اگر کسی بیوی کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو یہ رسم بنا لیا ہے لوگوں نے کہ اگر شوہر کے انتقال ہونے کے بعد میں جب میت کو قبرستان لے جاتے ہیں تو لے جانے کے بعد میں جیسے ہی میت کو گھر سے لے کر جاتے ہیں تو گھر کے اندر کچھ عورتیں اس طریقے سے ہوتی ہیں کہ وہ اس کی بیوی کو فوراً لے جا کر غسل کراتے ہیں۔ تو کہا کہ غسل شریعت کی طرف سے ہے یا من گھڑت بات ہے؟ تو اس کے جواباً معرض یہ ہے کہ جہالت ہے، جہالت ہے، جہالت ہے اور من گھڑت بات ہے، کوئی شریعت کی طرف سے اس طریقے سے نہیں ہے۔ اور ایک اور بات کہ آدمی کا انتقال ہونے کے بعد میں عورت کے ہاتھ سے اس کے بدن سے زیورات نکالنا اور اس کے ہاتھوں سے چوڑیاں وغیرہ نکال دینا اور چوڑیاں توڑ کر نکال دینا فوراً اس کی میت اٹھنے کے بعد میں، تو کہا کہ اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو زیورات ان کو آسانی سے اتار دینا چاہیے، اور جو چوڑیاں وغیرہ ہیں تو ان کو عدت گزرنے کے بعد بھی نکال سکتے ہیں۔ اتنی کوئی جلدی اور اتنی کوئی ہائی بننے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کو عافیت کے ساتھ میں آسانی سے نکال دو۔ اور تیسری چیز اس کے بعد کی چیز ہے کہ اگر میت کا انتقال ہو جاتا ہے، انتقال ہونے کے بعد میں بہت سے لوگ اتنے متشدد ہوتے ہیں کہ جو چیز کرنا ہے غلط ہے تو اس کو غلط ہی کر کے بیٹھتے ہیں، جلدی کراتے ہیں۔ کہ انتقال ہونے کے بعد میں بہت سی جگہ گڈھا کھودا جاتا ہے کہ جو میت کا جو غسل کا جو پانی ہے، کہا کہ وہ نالی میں نہ بہنے پائے، بلکہ اس کو کسی گڈھے میں دفنا دیتے ہیں، اس کو کسی گڈھے میں ڈال دیتے ہیں۔ تو کہا کہ اس طریقے سے ڈال سکتے ہیں نہیں؟ تو کہا کہ اس طریقے سے کوئی شریعت کی طرف سے قید نہیں ہے، بلکہ وہ پانی اگر نالی میں بہہ جائے تو بہہ سکتا ہے۔ یہ سب باتیں ہماری طرف سے من گھڑت ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔